اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اس کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس آگے پیچھے آتے ہیں، اور فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر جن فرشتوں نے تمہارے پاس رات گزاری تھی وہ اوپر جاتے ہیں، تو ان سے ان کا رب پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کنانا ادوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایک فرشتہ تمہاری دائیں جانب تمہاری نیکیوں پر مقرر ہوتا ہے، اور یہ بائیں جانب والے فرشتے پر امیر حاکم ہوتا ہے۔ جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب تم ایک برائی کرتے ہو تو بائیں جانب والا فرشتہ دائیں جانب والے فرشتے سے پوچھتا ہے، میں لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے، نہیں، ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور توبہ کر لے۔ جب وہ 3 مرتبہ پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے، ہاں لکھ لو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے راحت میں رکھے، یہ کیسا برا ساتھی ہے، یہ اللہ کے متعلق کتنا کم سوچتا ہے، اور یہ اللہ سے کس قدر کم حیا کرتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 18۔ وہ زبان سے جو بات بھی کہتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور 2 فرشتے تمہارے سامنے اور تمہارے پیچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ الرعد آیت نمبر 11، اس کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ ہے جس نے تمہاری پیشانی کو پکڑا ہوا ہے۔ جب تم اللہ کے لیے تواضع کرتے ہو تو وہ تمہیں سر بلند کرتا ہے، اور جب تم اللہ کے ساتھ تکبر کرتے ہو تو وہ تمہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ اور 2 فرشتے تمہارے ہونٹوں پر ہیں، وہ تمہارے لیے صرف محمد پر صلوات کی حفاظت کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک فرشتہ تمہارے منہ پر مقرر ہے، وہ تمہارے منہ میں سانپ کو داخل ہونے نہیں دیتا۔ اور 2 فرشتے تمہاری آنکھوں پر مقرر ہیں، ہر آدمی پر یہ 10 فرشتے مقرر ہیں۔ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں پر نازل ہوتے ہیں، کیونکہ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں کے علاوہ ہیں۔ ہر آدمی پر یہ 20 فرشتے مقرر ہیں، اور ابلیس دن میں ہوتا ہے اور اس کی اولاد رات میں ہوتی ہے۔
مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند اور بیداری میں اس کی جنات، انسانوں اور حشرات الارض سے حفاظت کرتا ہے، سوائے اس چیز کے جو اللہ کے اذن سے اس کو پہنچتی ہے۔ ابو مجاز بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک جگہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا آپ اپنی حفاظت کر لیں کیونکہ مراد کے لوگ آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہیں جو ان مصائب سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں جو تمہارے لیے مقدر نہیں کی گئی، اور جب تقدیر آ جاتی ہے تو وہ مصائب کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور موت بہت مضبوط ڈھال ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے عطا سے روایت کیا ہے کہ یہ کرامن کاتبین ہیں جو اللہ کی طرف سے ابن آدم کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے حکم سے اور اس کی آنت سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں میں از خود یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ کسی انسان کی آفات اور مصائب سے حفاظت کریں، اور نہ کسی اور مخلوق میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی مصائب سے حفاظت کر سکے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ یہ قدرت اور طاقت عطا فرمائے۔ فرشتوں کو انسانوں پر مامور کرنے کی وجوہات اور حکمتیں۔ شیاطین انسانوں کو برے کاموں اور گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں، اور یہ فرشتے انسانوں کو نیک کاموں اور عبادات کی طرف راغب کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی، وہ مجھے نیکی کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل میں کبھی بغیر کسی ظاہری سبب کے کسی کام کی قوی تحریک پیدا ہوتی ہے، اور پھر انجام کار یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کام میں اس کے لیے نیکی اور خیر ہے، اور کبھی انجام کار اس پر منکشف ہوتا ہے کہ اس کام میں اس کے لیے آفت اور مصیبت ہے، اور یہ کام فی نفسہ معصیت ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے کام کا محرک اس کے حق میں خیر اور نیکی کا ارادہ کرنے والا تھا، اور وہی فرشتہ ہے، اور دوسرے کام کا محرک اس کے حق میں برائی اور گناہ کا ارادہ کرنے والا تھا، اور وہی گمراہ کرنے والا شیطان ہے۔ انسان کو جب یہ علم ہوگا کہ فرشتے اس کی نیکیوں اور برائیوں کو لکھتے ہیں تو وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے سے ڈرے گا۔ فرشتے جن نیکیوں اور برائیوں کو لکھتے ہیں ان کے رجسٹروں کا قیامت کے دن میزان میں وزن کیا جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا اس کی آسانی سے نجات ہو جائے گی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 47 ترجمہ۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو میں اعمال ناموں کو رکھیں گے، بس کسی شخص پر بالکل ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے میں کافی ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 8 اور 9 ترجمہ۔ اس دن اعمال کا وزن کرنا برحق ہے، پھر جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے سو وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوئے سو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارہ میں مبتلا کیا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم
کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، زبان پر پڑھنے میں ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ جب انسان کو مسلسل یہ تجربہ ہوگا کہ اس کے دل میں نیکی کرنے اور گناہ کرنے سے بچنے کی زبردست تحریک پیدا ہوتی ہے، پھر اچانک اس پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر یہ منکشف ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے دل میں نیکی کے دوائی اور محرکات پیدا کرتے ہیں، لیکن تقدیر کے آگے ان کا بس نہیں چلتا، اور جب فرشتے قضاء و قدر کے آگے مجبور ہیں، سلاطین، حکام اور سرمایہ دار لوگ جو اپنی جان اور مال کی حفاظت کے قوی انتظام کرتے ہیں، لیکن اگر تقدیر میں ان کی جان و مال کا نقصان ہونا ہو تو سارے انتظام درے رہ جاتے ہیں اور تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ امریکہ کے صدر کی حفاظت سے بڑھ کر اور دنیاوی انتظام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اندرا گاندھی کو اس کے متعدد محافظوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور بنگلہ دیش کے صدر شیخ مجیب الرحمان کو اس کے حفاظتی حصار سے نکال کر گولی مار دی گئی۔ اس معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ رعد آیت نمبر 11 ترجمہ، اور اللہ جب کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں ہے۔ تقدیر تو اٹل ہے، لیکن ہمارا یہ منشا نہیں ہے کہ حفاظت کے اسباب کو بالکل اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان اسباب پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔